نازیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نازیہ نازیہ جی نازر ہو. پہلے تیرا شوہر آیا تھا, اب تم آؤ اور بات فائنل کر کے نا تو چلی جاؤ. شاباش, جلدی آؤ. شاباش, آ کر سلام کرو. شاباش. ہاں جی, کیا کہنا ہے قاری صاحب, اب ہم لوگوں کو اب تنگ کر رہے گا بار بار, کبھی اس کو بلا رہے کبھی مجھے بلا رہے. دیکھو میری بات سنو نازیہ, تمہیں تمہارا شوہر مبارک ہو. تم اپنے شوہر کو لے کے نہ چلی جاؤ. ہم نے بالکل بھی تمہارا ساتھ دیا ہے, پہلے بھی ساتھ دیا, اب بھی دیں گے. وہ کہہ رہا تھا کہ نازیہ کو آپ نے میری شکایت لگائی ہے, وہ گھر کے دروازے بند کیے ہیں. اس عورت نے اس جن کے ساتھ یہ نفرت کرتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. میں نے اس کو کہا کہ میں نے تمہیں نقصان نہیں دینا, نہ تمہاری بیوی کو اور نہ تمہارے بچوں کو. یہ بات میں نے تم سے بھی کی ہے. اب آپ اپنے شوہر کے ساتھ صحیح رہو, پیار سے رہو, اور اس کو اپنے گھر اپنے پاس رکھو. بس ہم اس کے علاوہ ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہنا, ٹھیک ہے. اپنے شوہر کی اصلاح کرو, اس کو پیار سے بات کرو, اس کو کھانا کھلاؤ, اس کو بولو کہ یہ غیر محرم عورت ہے, اس کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا نکاح تم سے ہوا, یہ شادی جو بھی آپ کی ہوتی ہے, آپ عیسائی ہو نا, جو بھی آپ کی میرج ہوتی ہے, تو میری میرج تم سے ہوئی ہے, اس عورت کے ساتھ نہیں ہوئی, نہ یہ ہوتا ہے ایسے. تو تم آج کے بعد اس عورت کے پاس نہیں جاؤ گے. اگر تم جاؤ گے تو میں گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا. مجھے نوید بھائی نے بھی کہا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم دونوں اتفاق سے رہو. رہو گی اتفاق کے ساتھ اس کے ساتھ؟ رہوں گی میں. انشاءاللہ. نا یہ کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب نے مجھے آپ کے خلاف کیا ہوا ہے. خلاف نہیں کیا, میں نے تو آپ کی حمایت کی ہے نا کہ وہ آپ کے پاس لے. آپ کا حق بنتا ہے نا اس کے اوپر. حق بنتا ہے, لیکن مجھے اس طرح سے نا بڑی سخت نفرت ہے. نہیں, تیرا اس سے میری نفرت بات کرتی سنو, ہے. میری بات ہاں. سنو. میں اس طرح سے بڑی سخت نفرت کرتی ہوں. یہ اس نے میرے بندے کو, پہلے وہ اس کے خلاف تھا, اب پتہ نہیں اس کو کیا ایک دم اچانک ہو گیا کہ یہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا. کہہ رہے میں اب اس سے پیار کرتا ہوں, تو فلانا کرتا ہوں, تو مجھے غصہ آتا ہے. آپ کو پتہ ہے عورتوں کو تو پھر غصہ آتا ہے. پہلے میں کچھ کہتی نہیں تھی, میں نے کہا چلو یہ نفرت کرتے ہیں, نفرت کی اس میں اس کو تنگ کرتا ہے, لیکن یہ تو نفرت اس کے پیار میں بدل گیا. اب مجھ سے قابو نہیں ہو رہا, مجھے غصہ آ رہا ہے. تو مجھے اس طیرہ کے ساتھ مجھے الرجی ہو گئی ہے. میں نے اس کو رات کو بخار اس کے اوپر چڑھایا ہے, پھینکا ہوا ہے. ابھی اپنے اس کو دم کروایا, اپنے مجھے ڈانٹا ہے کہ اس کے سر سے ہاتھ پیچھے کرو, تو میں نے اس کے سر سے ہاتھ پیچھے کی ہے, تو اب اس کی تھوڑی سی طبیعت سیٹ ہو گئی ہے. اب مجھے, میں کہہ رہی ہوں جیسے جیسے گھنٹے کے لیے بھی جائے ہوتا ہے میرے ساتھ, لیکن دماغ اس کا طیرہ کے ساتھ ہوتا ہے. کل بھی سے یہ گیا ہے گھنٹے کے لیے. پھر اس کو میں نے بلایا, اس کو میں نے سمجھایا کہ بس کر دو, اس کو چھوڑ دو. کہہ رہے میں چھوڑ دوں گا آرام آرام سے, ایک دم میں نہیں چھوڑ سکتا, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. ایک دم میں چھوڑ دوں گا تو میرا دل پھٹ جائے گا. میں پہلے مجھے اس کے ساتھ نفرت کی, پتہ نہیں ایک دم نفرت میری پیار میں بدل گئی. اس کو میں نے جب گھر سے نکالا, میرے اس گھر میں دل ہی نہیں لگتا, تو میں پھر اس کے پیچھے ادھر آ جاتا ہوں. تو آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دو, میں اپنے دماغ کو اور اپنے دل کو سمجھاؤں کہ یہ میری لیے غیر عورت ہے. اب میری بیوی اور یہ میرے بچے, میرا گھر بار ہے. مجھے دوبارہ, ہمیں دوبارہ زندگی مل گئی ان لوگوں کی وجہ سے. تو ہمارے 5 سال سے ہم جدا ہوئے تھے, اب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئے. تو اب یہ بیچ میں ہماری آ گئی, پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہو گیا, میرا دل اس کے اوپر چڑھ گیا اب, اور میں اس کے بغیر اب رہ نہیں سکتا. بکواس صحیح کرتا رہتا ہے. تو میں نے کہا کہ چلو میں تھوڑا سا ٹائم آپ کو دیتی ہوں, اور اس کے بعد پھر میں نے تجھے ٹائم نہیں دینا, پھر یہ آپ کا یہ راستہ میرا وہ راستہ, پھر تو اس کے پاس چلا جا. اس نے کہا نہیں, میں نے اس کے پاس نہیں جانا, میں قاری صاحب سے ڈرتا ہوں. اس نے مجھے غصہ کیا میرے اوپر کہ اب میری مسلمان بہن کو تنگ کرتے ہو, تو میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. تو اس سے میں ڈرتا ہوں. میں کسی سے نہیں ڈر رہا تھا, کسی سے بھی میں قابو نہیں ہوتا. میں صرف جو قابو ہوا ہوں, میں صرف قاری صاحب سے قابو ہوا ہوں, اور مجھے کسی کے باپ نے بھی قابو نہیں کرنا. اور اب آپ جو بکواس کرتی رہتی ہو, تو صرف آپ کی وجہ سے یہ میں چپ ہو رہا ہوں. تم لوگوں کے خاطر میں نے اس کو چھوڑنا, میں نے اس کو کبھی مرتے دم تک ہی نہیں چھوڑنا تھا کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جاتے, میرے بچوں کو بھی مار دیتے, آپ کو بھی مار دیتے نا. میں نے اس کو نہیں چھوڑنا تھا اس کے لیے کہ میں اب اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. لیکن ابھی میں دل کو سمجھا رہا ہوں, مجھے تھوڑا سا ٹائم قاری صاحب کو بھی کہو دے دے, آپ بھی دے دو, تو میں آرام آرام سے اس کو بالکل چھوڑ دوں گا. میں اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں, بس بات ختم. چلو ٹھیک ہے, فی الحال تم اپنی بیوی کے پاس. اور دیکھو نازیہ,
تم اور تمہارے شوہر آئے ہوئے ہیں, اب آپ لوگ نا دونوں اتفاق سے اپنے گھر جاؤ, اس عورت کا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ وہ تو اتنا بے عزت کرتی ہے, مجھے پتہ ہے اس کی غلطی نہیں, لیکن مجھے پھر بھی اس کے اوپر غصہ چڑھتا ہے کہ مجھے چھوڑتا اس عورت کا کوئی قصور نہیں. یہ اتنی خوبصورت بھی تھی نہیں ہے, میں بھی تو خوبصورت ہوں, اگر یہ خوبصورت ہے میں بھی خوبصورت ہوں, میں بھی تھی بدصورت نہیں کہ یہ میرا بندہ اب اس کے اوپر عاشق ہو گیا, تو اس کا تو ہے بھی ویسے ہی. اب میں کیا کہوں, میرا بندے غصہ آتا ہے, گناہ ہوتا ہے کہ بندے کو نہیں برا بلا کہنا چاہیے. ہم بھی مسلمانوں میں رہ کے نا تھوڑی سی ہماری مائنڈ بھی بدل گئی ہے کہ ہم بھی یعنی مسلمان ہو جائیں, لیکن بس اب ہم ان کو چھوڑ رہے تھے, ہمیں مسلمانیت کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس رہنے نہیں آپ مسلمان ہو جاؤ نا, پھر اور زیادہ اصلاح ہو جائے گی, مسلمان ہو جاؤ گے نا تو اور زیادہ ہو جائے ہے. لیکن ابھی ہمارا مائنڈ جو ہے نا 5 سالوں کا جو وہ جدائی ہماری تھی نا وہ صحیح کریں گے, پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. آج سے یہ تمہارے پاس ہی رہے گا, اب یہ نازیہ کے گھر نہیں آئے گا. یہ جو عورت ہے جو بھی اس کا نام ہے یہ اس کے پاس نہیں آئے گی, طاہرہ, یہ آپ کے پاس نہیں آئے گی, یعنی کہ یہ تو آتی نہیں ہے, آپ اپنے گھر پہ رہتے, وہ گھر بھی انہوں نے خالی کر دیا ہے. اب اپنے شوہر کو اپنے گھر رکھو, اب ہمارے دروازے, طاہرہ کے دروازے اس کے لیے بند کر نہیں آتی, اس کی غلطی نہیں ہے, میں مانتی ہوں, لیکن پھر بھی میں عورت ذات نا مجھے جیلسی فیل ہوتی ہے نا پھر. اور اے دیکھو قاری صاحب آپ کے آگے میں ہاتھ جوڑتی ہوں, میرا بندہ بھی اب کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے کہ یہ اس کی ہے نا, یہ جو بیٹھا ہوا ہے, یہ اس کی ماں کو نا وہ بڈھی کو منع کرو, ہمارا ہی گھر کا راستہ چھوڑ دے, راستہ واسطہ ہے, اور بالے بڑھے لے کر آئے نا کسی کو بیٹھے ہمارے گھر نہ ہے. ہماری بڑی آپس میں ان لوگوں کی وجہ سے کل ہوئی ہے, ہماری لڑائی ہوتی ہے, ہمارے بچے روتے تھے, ہمارے ماں باپ لڑتے, پہلے جدا ہوئے تھے 5 سال ان لوگوں کی وجہ سے. اب یہ ہمارے گھر کا, میں کہہ رہی ہوں یہ گھر جس میں بیٹھے ہوئے نا یہ بھی دور لے جائے, ان کی ہوا ہمارے اوپر نہ آئے. قاری صاحب آپ کی مہربانی, میں بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی آپ کے ساتھ, لیکن آپ کے آگے میں دیکھو ہاتھ جوڑتی ہوں. ہم کسی کے آگے ہاتھ جوڑنے والے مسئلے نہیں ہے, یہ صرف آپ کی ہمت ہے اور آپ کی طاقت ہے, اور آپ کے پاس اللہ کی طاقت ہے, اللہ کی طاقت ہے اور نماز کی طاقت ہے. اس وجہ سے ہم آپ لوگوں کے, ہم دونوں میاں بیوی آپ کے آگے جھکے ہوئے, درود شریف کی برکت ہے, ساری چیزوں کی برکت ہے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو اب ان کی ماں کو منع کرو, ورنہ ہم نے ایسا ان کے اٹھا کے ایسے مارنا ہے نا کہ پھر نہ کہنا کہ بدتمیزی تم لوگوں نے بڑوں کے ساتھ کی. اس دن اس نے طاہرہ نے بھی منع کیے, یہ جو بیٹھا اس نے بھی منع کیا, پھر انہوں نے میں بدماشی میں چاہوں کہ میرا تو راشتہ لف پہ آپ کا راستہ ہے. سعدیہ نے راستہ بدل دیا, رضوان نے راستہ بدل دیا, زین نے, فہد نے, اس نے, سب نے راستہ بدل دیا. تو کون ہوتی تو ہمارے آگے 5 سال تم لوگ کھڑے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, جو دفعہ ہو جو ادھر سے بھی, میں کہہ رہی ہوں ان کو سمجھو کہ ادھر سے بھی گھر دور لے جائے. ان کی ہوا ہمارے اوپر آئے نہ میرے بچوں کے اوپر نہ ان کے, وہ جو مائی آتی ہے اس گھر کی جو مالک ہے ان کا تو حال بحال ہم نے کرنا ہے, بس صرف آپ دیکھتے پہلے ان کو ہم چھوڑ دیں بس. یہ طاہرہ ویسے بھی اس کو بے عزت کرتی ہے, لیکن اور بھی اس کو بے عزت کرنے ٹوٹے اس کو مارے سے, تو یہ پھر نہیں آیا کرے گا. یہ ڈیٹ بہت ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں ڈیٹ بہت ہے, اب نہیں آئے. اس کا یہ جو ہے نا اس خاندانی یہ ڈیٹ ہے, کوئی بات نہیں ہے. میں اور یہ جیسے ڈیٹ تھا نا اس طرح یہ لوگ جو رہتے ہیں نا یہ بھی بڑے ڈیٹ ہے. یہ ڈیٹ تھا, یہ اور یہ کس کی ماں, یہ دونوں بہت زیادہ ڈیٹ تھے. انہوں نے ہمارا جینا حرام کیا تھا. میرا کسی ٹائم دل کرتا ہے میں طاہرہ کو اٹھا کے سے پٹھا کے اس کی وجہ صرف آپ کی خاطر. قاری صاحب آپ کی خاطر ہے, آپ کی خاطر, میں آپ کو بتا رہی ہوں صرف آپ کی خاطر ہے بس, اور کسی کی خاطر. سب سے پہلے اللہ کی خاطر ہے, پھر آپ کی خاطر ہے, اور قرآن پاک کی, اور نبی پاک کی خاطر, انشاءاللہ نبی پاک کی بھی خاطر. ہم ساری چیزوں کو مانتے ہیں, ہم ماننے پہ آئے ہوئے, لیکن بس ہماری ہمیں جو اذیت ان لوگوں نے دی ہے نا, آپ کو میں بتا نہیں سکتی, تصور آپ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ہمیں کتنا خوار کیا ہے. بس اب ہم اور خوار نہیں ہوں گے. اب ہم میں اپنے بندے اپنے بچوں کے ساتھ زندگی آرام سے گزاروں. ہمارے گھر اب کوئی نہ اس راستے سے گزرے. ٹھیک ہو گیا, چلو. یہ میں آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں, بار بار میرے ہاتھ جوڑ رہی ہوں. آپ میرے بھائی ہو اور آپ میرے بھائی ہو, ٹھیک ہے, آپ بس پھر میں نے ان کو پٹاخہ مارنا ہے, پھر نہیں کہنا تم لوگ بدتمیز ہو. ہماری ماں کی طرح ہے, میری ساس کی طرح ہے, اور میرا بندہ بھی ان کے اوپر بڑا غصہ ہوتے. پھر میں نے ان کو سمجھا, میں نے کہا غصہ نہ کرو, میں قاری صاحب میرے بھائی بن کے میں ان سے بات کر لوں گی, پھر وہ ان کو سمجھا دیں گے, ٹھیک ہے. ہاں, اب آپ مجھے اجازت دے دیں. اپنے امی کے گھر آج گئی تھی اپنے بندے کے ساتھ, تو اس کو میں نے ادھر طاہرہ کی طرف نہیں بھیجا. آنے نہیں دینا تم نے. نہیں وہ نہیں آئے گا, لیکن کیا کہتے اس کو, پھر بھی میں اب اور ہمت کروں گی کہ یہ بالکل ہی نہ آئے. اس لیے مجھے بڑی جیلسی طاہرہ سے فیل ہو رہی ہے. وہ خوبصورت بھی بڑی ہے,
اور وہ یہ کہتے ہیں بکواس کرتے ہیں. میں اب آپ کو آپ میرے چھوڑے بھائی چھوڑے ہونا- رہنے دو رہنے دو. ہاں، نہیں وہ غلط بات نہیں کرتے، گندی بات ہاں. اس نے کبھی کی نہیں اس کے خلاف. اچھا. وہ بس یہ کہتے ہیں کہ میری جس کے بال بڑے پسند ہے اور یہ کس کی جو تل ہے نا تو یہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، ادھر یہ جس کی تل ہے یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اور اس کے بال بھی میں نے سارے خراب کیے. میں نے کہا تو چھوڑ، میرے اپنے بال بھی خوبصورت ہیں، ایسے میرے ہی ہے. بالوں کو تم خود دیکھتے بہت جاؤ. خوبصورت ہو، ہاں اتنی خوبصورت ہو تم. ہاں تو میں چلو نے ٹھیک کہا ہے میں نے انشاءاللہ. اس کا اپنا بندہ ہے، میں نے کہا اس کو ہاں. دیکھیں گے، تجھے کیا ضرورت ہے. اب تم اپنے شوہر کو لے کر نا ہاں. چلی جاؤ، اس کو بولو نوید بھائی کہتے ہیں کہ تمہاری اس گھر کے اندر انٹری اب بند ہے. ہاں. اب آؤ گے تو اس سے بھی برا پیش آؤں گا، ٹھیک ہے. ہاں جی. آج اور تم جب کیا جب انسان جب تم نے اسلام قبول کرنا ہوگا نا دونوں نے، ہاں جی. تو طاہرہ کو بتا دینا، یہ اس کو بتا دے گی، یہ مجھے بتا دے گا. میں تم دونوں کو جو میں نے دعوت اسلام دی ہوئی ہے ہاں جی. تم لوگ اسلام قبول کرنا، پھر تمہارا دل اور نرم ہو جائے گا، اللہ کے نزدیک ہو جاؤ گے، ہاں جی. کلمہ پڑھ لو گے، جنت کے حقدار ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے. جی میں ہمارا دل نرم ہے، ہم کسی کے ساتھ دشمنی میں تو خاص کر نہیں رکھتی، لیکن یہ میرا بندہ جو ہے نا بڑا ڈھیٹ ہے، یہ تو آپ کے کنٹرول میں ہے تو کسی کے کنٹرول میں آ بھی چلو نہیں شاہی رہا. اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، اللہ کے کنٹرول میں آئے گا، اللہ کے کنٹرول میں. اللہ کی ٹھیک کام ہے. میں نے بس. چلو ٹھیک ہے، آپ جاؤ جاؤ شام. اپنے. السلام علیکم. جاؤ. وعلیکم السلام.